آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اس کے ارادے پر، کہ جو اس نے کام کیا ہے کہ اس کے کام کا سبب اس کے دل میں کیا تھا۔ ظاہری سبب نہیں، دل کا سبب دیکھا جاتا کہ دل کے اندر کس ارادے سے اس نے کام کو سر انجام دیا۔ اگر دل کا ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو رب کریم اس کے عمل کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اگر اس کے دل کا ارادہ، نیت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عمل کو اپنے ساتھ کبھی نہیں جوڑتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ نیت، حالانکہ بعض اوقات بندہ اچھائی کا، خیر کا صرف ارادہ کرتا ہے، کام نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، لیکن جو ارادہ ہوتا ہے وہ اتنا خالص اور مخلص ہوتا ہے، اتنا پیورٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس کا نامہ اعمال میں فلاں نیکی لکھ دی جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم اعمال کو دیکھتے ہو، میں دلوں کی باتوں کو دیکھتا ہوں، میں دل دیکھتا ہوں۔ اس نے دل کے اندر سوچ لیا ہے، اس نے دل میں نیکی لائی ہے، بھلائی لائی ہے، خیر کو لایا ہے، اس لیے یہ نیکی اس کے حق میں لکھ دی جائے۔ اور بعض لوگ کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں، جب فرشتے لکھ کر رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے اس کے اس عمل کو مٹا دیا جائے، مولا ہم اس کے اس عمل پر گواہ ہیں، اس نے یہ عمل کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اس نے کیا تو ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری ذات کی خاطر نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان شاہد ہے، گواہ ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے خوشبو لگئی، حالانکہ یہ خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسندیدہ چیز، بہت محبوب تھی آقا کو خوشبو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جس نے خوشبو لگئی دنیا کی زیب و زینت اور شان و شوکت کے لیے، تاکہ لوگ اس سے خوشبو سونگھیں، لوگ کہیں کہ یہ خوشبودار ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا، آقا نے فرمایا جس نے خوشبو لگئی صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے، میری ذات کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر فرمایا لگئی، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے جسم سے خوشبو کے حبکار ہوں گے، پھلے ہوں گے۔ محترم المقام، جب بھی کوئی کام کرو اس کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو چیک کر لیا کرو کہ ہمارا ارادہ ہمارے رب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ ہمارے اندر کا جو ارادہ ہے، اس کا جو طمع ہے، وہ طمع دنیا داروں کے ساتھ ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر وہ طمع اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یقیناً دنیا میں بھی رب تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔